اس دنیا میں اپنی غرض کے لیے آیا ہے کہ وہ ویسے روح کی شناخت حاصل کرے، خدا کی شناخت حاصل کرے اور اپنے اعمال کا عظیم کارنامہ انجام دے، تاکہ اس کے صلے کے طور پر، اس کے بدلے کے طور پر اس کو دائمی سلطنت حاصل ہو۔ کائنات پر نظر رکھو، اس کائنات کو دیکھو، اس کے اندر میری آیتیں، میری نشانیاں بچری ہوئی ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق، اللہ تعالیٰ کے حملۃ العرش ہیں، عرش کے اٹھانے والے ہیں، یہ فرشتے ہیں جو عظیم ہیں اور عظیم ہیں، عظیم ہیں۔ اچھا، اگر ہم یہ مانیں کہ خداوند عالم نے ان فرشتوں سے کہا جو عرش کے اٹھانے والے ہیں، جو عقل کل ہے، جو نفس کل ہے، ان فرشتوں سے کہا کہ میں روئی زمین پر رہ کے خلیفہ بنانے والا، اور ہم یہ مانیں کہ عقل کل نے اعتراض کیا، نفس کل نے اعتراض کیا، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں نے اعتراض کیا، جبرائیل نے اعتراض کیا، میکائیل نے اعتراض کیا، اسرافیل، ان کو یہ نادانی کیسی آ گئی؟ یہ حالانکہ یعنی علم کے ہیں، نور کے ہیں، اور ازل سے لے کر ابد تک عظیم فرشتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ چیزوں کے نام بھی نہیں جانتے تھے؟ یہ کیسا ممکن ہے کہ خدا کے منشا کے خلاف چلتے تھے؟ یہ کیسا ممکن ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا خدا کی مصلحت میں؟ یہ بات نہیں ہے۔ جو کچھ ہوا یہاں ہوا، جو کچھ ہوا کسی امام کے زمانے میں اور مریدوں کے درمیان ہوا۔ یہ پوری کائنات کی بات نہیں ہے، یہ سیارہ زمین کی بات ہے۔ چاہیے کہ اس شخصیات، یعنی ان کا تعلق حواس ظاہر سے ہوتا ہے، آنکھ سے، کان سے، اور سونگنے سے وغیرہ، اور سننے سے، یہ کسی معجزات ہیں، اور کچھ معجزات ہیں عقلی ہیں، جن کو عقل ادراک کرتی ہے، عقل پاتی ہے، عقل کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ معجزہ ہے۔ تو دیکھا ان میں کون سے مفید ہے، ہنگامی یا دائمی، عقلی یا حصی؟ حصی چیز مثلا فرض کریں کہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی سے اژدہا بنا کے دکھایا، تو یہ حصی معجزہ تھا جس کا تعلق آنکھ سے تھا۔ اور نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دریائے نیل جو ہے وہ دو حصوں میں بٹ گیا، جو اوپر کا حصہ ہے وہیں پر رکا، جو بہنے والا حصہ ہے وہ تو بہہ گیا، وہ درمیان سے خشک راستہ پیدا ہو گیا۔ یہ بھی حصی معجزہ تھا۔ اور اگر مانا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو، نابیناؤں کو بصیرت دیتا تھا، بصارت دیتا تھا، بینائی عطا کرتا تھا، تو یہ بھی کچھ دائمی میں ہی ہے، ہنگامی ہے۔ ایسے لوگوں کو کچھ دائمی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس ہمارے پیغمبر اکرم نے ایسے معجزات نہیں کیے، یا بہت کم کیے، جو دوسرے انبیاء نے کی۔ اور ان معجزات کی جگہ پر آن حضرت نے دو معجزے کیے جو دائمی اور عقلی تھے۔ ایک معجزہ قرآن، انہوں نے ایک ایسی کتاب پیش کی جس کے پیش کرنے سے جن اور انس عاجز تھے۔ اور دوسرا معجزہ ایک ایسے جانشین کا انتخاب کیا کہ اس جیسا جانشین کسی نے پیش نہیں کیا تھے۔ دوریتی دنیا تک کے دونوں معجزے دائم اور قائم رہیں۔ یہی دو معجزے عقلی بھی ہیں اور دائمی بھی ہیں، ان سے لوگوں کو فائدے ہیں۔ اور اس سلسلے میں کہ اہم بات یہ ہے کہ لفظ معجزہ کی تعلیل کرنا ہے کہ معجزہ کسے کہتے ہیں۔
مائزہ کی روٹ ایز سے ہے، آئین جین ز ایز. اور مائزہ ایک ایسا کام جس کے کرنے سے دنیا بھر کے لوگ عاجز ہیں. اس معنی میں امام جو کچھ کام کرتا ہے اسے لوگ عاجز ہیں. آپ بھی جو قرآن کے بدون کو ظاہر کرتی ہیں، اگر یہ بات صحیح ہے تو یہ آپ کا علمی مائزہ ہے، عقلی مائزہ. اس کے کرنے سے دنیا بھر کے لوگ عاجز. ہمارے پیر بزرگ اسماعیلی دانشور ایسے گزرے ہیں اور اب بھی ہو سکتے ہیں جو کہ مائزے کر سکتے ہیں، لیکن عقلی علمی مائزے ایسے دلائل ہیں پیش کرتے ہیں کہ جن کے پیش کرنے سے دنیا والا عاجز ہے. قرآن کے ایسے اسرار، ایسے بید ظاہر کر سکتے ہیں جن کے ظاہر کرنے سے دنیا والے عاجز. قرآن کی ایسی مشکلات کا حل بتاتے ہیں کہ جن کے حل بتانے سے دنیا والے عاجز ہے. مشکلات کا حل کا کیا مطلب؟ قرآن کے اندر ایسی آیتیں ہیں جن کے معنی کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا. اس کو لوگوں نے تسلیم کیا ہے، ایک اصطلاح بنائی ہے مشکلات قرآن. یہ اس کی اصطلاح لوگوں نے تسلیم کیا ہے کہ قرآن کے اندر مشکلات ہیں. اس مشکل کو کوئی آسان نہیں کر سکتا سوائے وہ شخص جس کو امام سے تائید حاصل. مثلا حروف مقطعات کے معنی بتا اور معنی ایسے ہوں کہ بالکل لوگ تسلیم کر، عقل تسلیم کر. یہ قرآن کے مائزے ہی. ہم کو ایسے مائزے چاہیں، ہم کو ایسا مائزہ نہیں چاہے مثلا یہ کہے کہ یہاں سے ایک روشنی پیدا ہو گئی کہ وہ بجھ گئی. سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ لائٹ پیدا ہو، اور اس کو کیا کریں گے؟ اس سے کیا پھیلا ہو؟ یقین بڑھ جائے، اور بے یقینی بھی ہو سکتی ہے. اس کو کوئی جادو بھی قرار دے سکتا ہے، اس سے لوگ گمراہ بھی ہو سکتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزے کیے، کیا اس کے نتیجے میں سب لوگ راہیاب ہو گئے؟ عیسیٰ جو معجزے کرتے تھے اس کے نتیجے میں کتنے لوگ ایماندار ہو گئے؟ اگر مان لیا جائے کہ حضرت نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو کتنے لوگ مان گئے؟ ابو جہل نے، ابو لہب نے، اور دوسرے قریش کے مشرکین نے قبول کیا؟ نہیں کیا. اور اس کے علاوہ معجزات ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں. تو معجزات کے سلسلے میں اگر معجزات پر کچھ بولنا ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ کو اور اس کی تفصیلات کو، اس کی اصطلاحات کو جاننا ہے. میں نے مفتاح الحکمت کی کتاب میں ایک مضمون اس کے لیے مخصوص کیا ہے معجزات پر. سر بھی آپ نے قرآن کا وہ کون سا ورڈ، یہ تو آیت آپ نے بھی بولی کہ اس کی معنی ہونی چاہیے، وہ کون سا تھا سر ابھی؟ حروف مقطعات. سر اس کی آپ کی معنی وہ تو مقطعات کچھ لیٹرز ہوتے ہیں، حروف ہوتے ہیں، ان کا کیا مطلب ہے کچھ لوگ ظاہر نہیں کر سکتے ہیں. یعنی جو کچھ ہو سکا یعنی حروف مقطعات کے بارے میں کچھ لکھا ہے، ایک رسالہ بنایا ہے یہ نا اسلامی میں. اور اس کے علاوہ بھی اگلے تیر میں تھا. اب بھی اب چاہیں تو میں 2-4 الفاظ میں بتا سکتا ہوں کہ وقت کا جو تقاضا ہے وہ بہت ہی اہم چیز ہے اسلام میں.
اور حسن مالی مذہب اور وقت کا جو تقاضا ہے اس کا فلسفہ یہ ہے کہ دیکھیے رسول اللہ کے زمانے میں زیادہ سے زیادہ ثواب کس میں تھا؟ غلاموں کے خریدنے میں اور ان کو آزاد کرنے میں، غریبوں کو کپڑا پہنانے میں اور اسیروں کو چھڑانے میں اور محتاجوں کو ناچاروں کو کچھ کھلانے میں۔ یہ اس زمانے کے لحاظ سے بڑی فضیلت کی بات تھی اور بڑا ثواب تھا۔ کن سوال پیدا ہوتا کہ آیا اب اس وقت بھی اسلام ہے تو اسلام میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت ہے؟ کہاں ہے اہمیت؟ وہ چیزیں کہاں ہیں؟ اب غلام کہاں ہیں اور کنیز کہاں ہے؟ اور ایسے لوگ کہاں ہیں جو صرف روٹی کے لیے محتاج ہو گئے؟ اب تو زیادہ سے زیادہ ثواب اس میں ہے کہ آپ کسی کو علم اور ہنر سے آراستہ کریں، کسی ادارے سے تعاون کریں۔ آپ کے پاس اگر دو پیسے ہیں تو وہ کسی ادارے سے منسلک کریں اپنی مدد کو اور تعاون کو۔ آپ کے پاس اگر تار خیر کا ایک قطرہ ہے تو وہ قطرہ اس ندی میں ڈالیں جو جماعتی طور پر بہ رہی ہے یا کسی ادارے کے وسیلے سے بہ رہی ہے، تو آپ کا قطرہ اکیلا کیا کام کر سکے گا؟ بارش برسائے گا، کشتی چلائے گا، مچھلی پیدا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ قطرہ ہے، آخر اس کو ندی میں ڈالیا، دریا میں، سمندر میں بھی ڈالیں، ٹھیک ہے، ایک تو وہ قطرہ قائم و دائم رہے گا، وہ فنا نہیں ہوگا۔ ایک یہ کہ بس اتنا ہی اضافہ ہوگا جتنا ہی کہ خطرہ ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کار خیر جو اچھا کام ہے وہ وقت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ جہاد کو لیں، رسول اللہ کے زمانے میں جہاد کی کتنی اہمیت تھی؟ بہت بڑی اہمیت تھی، بہت بڑی اہمیت۔ لیکن کیا آپ اس وقت بھی آپ جہاد کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ جہاد صحیح معنوں میں وہ ہے جو پیغمبر کی رہنمائی میں ہو یا امام کی سرداری میں۔ جب جہاد جسمانی نہیں ہے تو کیا آپ اس زمانے میں ثواب کا وسیلہ ختم ہو گیا؟ کوئی بھی فضیلت نہیں ہے، نیک کام کے لیے کوئی موقع نہیں ہے۔ دیکھا اس سے ہم کو ایک ایسا حلقہ ملا جس کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے اندر کس چیز کی زیادہ اہمیت ہے اور رسول اللہ کے زمانے میں کس چیز کی زیادہ اہمیت تھی، کس کی۔ میں عرض کروں گا کہ اس زمانے میں علم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی کو علم مہیا کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ کسی مردے میں جان ڈالتے ہیں، کسی مردے میں روح پھونکتے ہیں۔ آپ اگر علم کی خدمت انجام دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ ایک نابینا کو آنکھ دیتے ہیں، ایک کو مریض کو شفایات کرتے ہیں، لنگڑے کو پاؤں عنایت کرتے ہیں، لولے کو ہاتھ بخشتے ہیں، مفلس کو غنی کر دیتے ہیں، پادار کو دولت عطا کرتے ہیں، یتیم کو لباس مہیا کرتے ہیں، بھوکے کو غذا کھلاتے ہیں، ننگے کے لیے لباس کا بندوبست کرتے ہیں، یتیم کو باپ سے ماں سے ویرا دیتے ہیں۔ علم کی یہ اہمیت
ایک غلام کو جو جہالت کی غلامی میں مبتلا تھا اس کو آزاد کرواتے ہوں، ایک اسیر کو اجی کو چھڑاتے ہی، اور ایک ایسے فرد کو جو رستے سے بھٹکا ہوا تھا اس کو رستے پر لاتے ہی علم کے اندر یہ ساری فضیلتیں جمع ہو جاتی، وہ ساری تعویلات علم میں موجود ہو، سب نیکیاں علم، ان کی علم ہی ہے، جو آنکھیں، جو پاؤں ہیں، جو کان ہیں، جو ہاتھ ہیں، یہ دولت ہے اور سب کچھ علم کیا نہیں ہے، سب کچھ